نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق اللہ العظیم۔ پیارے سامعین، شعبان کا مہینہ ایک بہت ہی محترم اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں شعبان کی فضیلت بیان کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت بھی شعبان المعظم کے مہینے کی فضیلت کی گواہی دیتی ہے۔ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے آپ اسی مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ یہ مہینہ، اس کا اکثر حصہ نفلی روزوں میں آپ گزار دیتے۔ پیارے سامعین، افسوس کا مقام یہ ہے کہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جتنا دور ہوتی جا رہی ہے، دن بدن اس امت میں عملی کوتاہی اور کمی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس امت کی اکثریت بدعات اور خرافات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سنت سے لا علمی ہے اور جہالت کی انتہا ہے۔ شعبان کی 15ویں شب آج ایک اہم موضوع بن گیا ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں اسے وہ حیثیت حاصل نہیں تھی جو آج کے دور میں ہے۔ باقاعدہ آج کل مساجد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور مساجد پر چراغاں کیا جاتا ہے۔ مساجد میں لوگ اجتماعی عبادات ادا کرتے ہیں، اجتماعی طور پر مل کر اس رات نفلی نماز ادا کرتے ہیں جماعت کے ساتھ، اور بہت ساری خرافات اس رات کو کی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں شب کی فضیلت کے متعلق احادیث بلا شبہ موجود ہیں، اگرچہ ان تمام احادیث کا مقام اور مرتبہ ایسا نہیں کہ انہیں صحیح احادیث کہا جا سکے، لیکن بئی ہمہ روایات موجود ہیں، اور ایک نہیں کئی ہیں، تو اپنے ضعف اور کمزوری کے باوجود، چونکہ فضائل میں علماء نے ضعیف روایات کو بھی قبول کیا ہے، تو ان روایات کو بیان کر دیا جاتا ہے، جن میں سے ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قولی حدیث ہے کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ 15ویں شب کو قیام کیا کرو اور دن میں روزہ رکھ لیا کرو۔ لیکن اس کے باوجود اس دن کے روزے کو یا اس رات کے قیام کو، کہ یہ امر کا صیغہ ہے، امت میں کسی نے اسے واجب نہیں قرار دیا، زیادہ سے زیادہ اسے نفلی اور مستحب روزہ کہا جا سکتا ہے۔ پیارے سامعین، ایک اور روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من احیا لیلتي العیدین ولیلۃ النصف من شعبان، جس نے عیدین کی دونوں راتوں کو اور 15ویں شعبان کو
اس رات کو شب بیداری کی، فرمایا کہ پھر اس کا دل نہیں مرے گا اس دن جس دن تمام انسانوں کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے۔ تو 15 شعبان کی فضیلت کے متعلق روایات موجود ہیں، جن میں سے 2 کا ہم نے تذکرہ کیا، لیکن پھر بھی بتا دیا جائے کہ یہ روایات ضعیف اور کمزور ہیں۔ ان سے زیادہ اس رات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اس حد تک کہ اس رات میں اگر کوئی شخص نفل نماز اپنے گھر میں اپنی تنہائی میں اپنے رب کے سامنے چند رکعات نماز پڑھ لے، اور خاص طور پر تہجد کے وقت جس طرح کے عام دنوں میں اٹھا جاتا ہے، اس دن بھی اٹھ کر نماز پڑھ لے، تو ایسے شخص کو یقیناً اللہ تعالیٰ تہجد کا ثواب اور اس رات کے احیاء اور شب بیداری کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور بس چونکہ شعبان المبارک میں روزے رکھنا مستحب ہے، تو اصل سنت تو یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں۔ تاہم اگر کوئی شخص روزے نہیں رکھ سکتا تو اس ایک رات ہی میں قیام کرنے کے بعد دن کو روزہ رکھ لے، لیکن اس روزے کو فرض سمجھنا، واجب سمجھنا یہ درست نہیں ہوگا۔ بلا شبہ شعبان کے متعلق جیسا کہ میں نے عرض کیا، بعض اہل حکمت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان رجب للاستغفار عن الذنوب، رجب کا مہینہ یہ گناہوں سے استغفار کے لیے ہے۔ وَإِنَّ شَعْبَانَ لِإِصْلَاحِ الْقَلْبِ عَنِ الْعُيُوبِ، اور شعبان کا مہینہ دل کی درستگی کے لیے ہے کہ انسان اپنے دل کو عیوب سے، ہر قسم کے عیب سے پاک کر دے۔ اور فرماتے ہیں وَإِنَّ رَمَضَانَ لِتَنْوِيرِ الْقُلُوبِ، اور رمضان کا مہینہ دلوں کو روشن کرنے کے لیے ہے۔ وَإِنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، اور لیلۃ القدر جو ہے للتقرب الی علام الغیوب، یہ اللہ تعالیٰ کی تقرب اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو پیارے سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زیادہ سے زیادہ پیروی کریں۔ چراغاں کرنا، مساجد میں اجتماعی نوافل پڑھنا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ فقیہ شام امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مساجد میں اجتماعی طور پر مل کر عبادت کرنا یہ مکروہ ہے، مکروہی تحریمی ہے، اور اسے بدعت قرار دیا انہوں نے۔ اسی طرح قنیہ میں جو فقہ کی مشہور کتاب ہے، اس میں لکھا کہ اس رات کو چراغاں کرنا مساجد پر یا گھروں میں یا بازاروں میں یہ قطعاً ناجائز ہے اور بدعت ہے، اور فرمایا کہ یہ مال کا ضیاع ہے، مال کو ضائع کرنا ہے اور اسراف اور تبذیر ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ لہٰذا اس رات میں اس قسم کی بدعات، پھر آتش بازی کرنا، یہ تو مجوس کا طریقہ ہے، آتش پرستوں کا طریقہ ہے کہ اس طریقہ پر لوگ آگ کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے مسلمان بھی اس رات میں اپنا مال ضائع کر کے پٹاخے جلا کر اور پٹاخے پھوڑ کر، جس سے بسا اوقات جسمانی نقصان ہوتا ہے، کسی کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے یا بدن زخمی ہوتا ہے، اور مال کا ضیاع تو ہے ہی۔ ان تمام امور سے جو مسلمانوں کے شائع نشان نہیں، پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ سمجھنا کہ اس رات قبرستان جانا لازم ہے، اور پھر اسے فرض کی طرح اور پھر ایک رسم کی طرح اس کو اپنا لیا گیا ہے۔ باقاعدہ قبرستان میں چراغاں کیا جاتا ہے، لوگ قبروں پر جاتے ہیں اور وہاں پھر غیر شرعی رسوم اور رسم و رواج کا ارتکاب کیا جاتا ہے، قطعاً درست نہیں ہے۔
قبرستان جانا بلا شبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میں قبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا، اس لیے کہ شروع کا دور تھا، شرک سے لوگ تازہ اسلام کی طرف اور توحید کی دامن میں آئے تھے، تو اس وقت شرک کی جڑ کاٹنے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ میری امت قبر پرستی میں مبتلا ہو جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ لیکن اس کے بعد پھر فرمایا کہ چونکہ یہاں جانے سے آخرت یاد آتی ہے، اس لیے الا فزوروہا، اب تم قبروں کو جایا کرو۔ تو قبروں کو جانا عبادت کی، یہ زیارت کی نیت سے اس لیے ہونا چاہیے، اس نیت سے ہونا چاہیے کہ ہمیں عبرت حاصل ہو، آخرت یاد آئے، اور ہم اپنے ان مرحومین اور مرحومات کے لیے دعا کر سکیں۔ بس اس کے علاوہ باقی اجتماعی طور پر وہاں خرافات کرنا اور قبروں پر پھول ڈالنا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے اور اسے بدعت قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ مہینہ اور اس کی رات، کسی بھی رات میں شب بیداری کرنا یا روزہ رکھنا، یہ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک فضیلت والی بات ہے، اور پورا مہینہ ہی اس قابل ہے کہ اس مہینے میں رمضان کی تیاری کی جائے۔ محمد ابن عبداللہ الزاہدی فرماتے ہیں کہ میں نے میرے ایک دوست تھے ابو حفص الکبیر رحمہ اللہ، میں نے ان کے انتقال جب ہوا تو میں 8 مہینے تک ان کی قبر پر نہ جا سکا۔ ایک دن میں نے ارادہ کیا کہ اپنے دوست ابو حفص الکبیر کی قبر پر جانا چاہیے، تو میں نے ارادہ کیا ہی تھا کہ اس رات مجھے خواب میں اپنے دوست دکھائی دیے ابو حفص الکبیر، تو میں نے دیکھا کہ ان کا رنگ اڑا ہوا تھا، چہرہ پیلا پڑ چکا تھا اور بہت پریشانی میں تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میری موت ہوئی تو اس وقت ایک فرشتہ آیا اور اس نے میرے سامنے میرے گناہ گنوانے شروع کیے، مجھے مخاطب کیا کہ تجھے اپنے گناہ یاد ہیں؟ تو نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، اور میرے گناہ گنواتے گئے، اور اس کے بعد اس کے پاس ایک بہت بڑا ڈنڈا تھا، لاٹھی تھی۔ اس فرشتے نے مجھے وہ لاٹھی ماری اور اس زور سے ماری کہ میرے جسم سے آگ کے شعلے نکلنے لگے، میرا پورا جسم آگ میں تبدیل ہو گیا، آگ کے شعلوں میں تبدیل ہو گیا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میری قبر نے جس میں پڑا ہوا تھا مجھے طعنے دینے شروع کیے، اور مجھے کہا مستحییت ربک، کیا تو اپنے رب سے نہیں شرم آیا؟ تجھے کبھی شرم نہ آئی کہ تو نے یہ گناہ کیے؟ اور پھر اس قبر نے سزا کے طور پر مجھے دبایا، اور اتنا دبایا کہ میری پسلیاں آپس میں یوں اندر ایک دوسرے کے اندر دھنس گئی، اور میرا جوڑ کھل گیا، میرا ہر جوڑ ٹوٹ گیا۔ کہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہونے لگا، اور یہ معاملہ مسلسل ہوتا رہا، یہاں تک کہ شعبان کا مہینہ شروع ہوا تو ایک دم آواز آئی، فرشتے کو حکم دیا گیا کہ اس سے عذاب کو اٹھا لو، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں ماہ شعبان کی ایک رات اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کی تھی، اور ماہ شعبان کے ایک دن کو اس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی برکت کی وجہ سے اور میرے اس عمل کے وسیلے سے مجھ سے وہ عذاب اٹھا دیا گیا، اور پھر مجھے مغفرت اور جنت کی خوشخبری دی گئی۔ تو ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ایک اللہ والے کا واقعہ ہے جس نے اپنا خواب ذکر کیا اور اپنے دوست کو دیکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یقیناً ماہ شعبان ایک بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایک شخص اگر روزہ رکھے یا رات کو عبادت کر لے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔